اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشہداء دار الفنا وشفعاء دار البقاء صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. جی زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح تھی اور 75واں درس وشفعاء دار البقاء. اے محمد اور آل محمد تم دار البقاء میں آخرت کے گھر میں ہمیشہ والے گھر میں شفاعت کرنے والے ہو. بسا اوقات ایک موضوع واضح ہوتا ہے جیسے شفاعت کا موضوع واضح تھا لیکن کچھ لوگوں نے اسے مجہول بنا دیا، غیر واضح بنا دیا. جیسے ابن تیمیہ نے غیر واضح کر دیا، یا ابن تیمیہ کے ماننے والوں کے ہاں یہ شفاعت کا موضوع غیر واضح ہو گیا. لوگوں کے ذہنوں میں انہوں نے شبہات ڈالے، شکوک ڈالے شفاعت کے حوالے سے، اور شفاعت کا موضوع ہی ختم کر دیا. شفاعت کو وہ شرک سمجھنے لگے کہ غیر خدا اگر خدا کی اجازت سے شفاعت کرے گا تو یہ شرک ہے. ٹھیک، شفاعت ہے کیا چیز؟ شفاعت شفعن، اس کی اصل ہے شفعن، وطرن کے مقابلے میں ہے، جفت کا معنی دیتا ہے طاق کے مقابلے میں. سورہ فرقان آیت نمبر 70 ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، انہی لوگوں کے خدا بدل دے گا گناہوں کو نیکیوں میں. یہ ہے شفاعت، خدا بدل دے گا لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں. ان تجتنبوا، سورہ نساء آیت نمبر 31 ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچو ان گناہان کبیرہ سے جن سے تمہیں تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری خطاؤں کو پوشیدہ کر دیں گے، معاف کر دیں گے. وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں ایسے کرامت والی جگہ میں داخل کریں گے جہاں تمہیں اجر ملے. یہاں یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31، سورہ انعام کی آیت نمبر 160 من جاء بالحسنہ، جو بجالائے نیکی فلہ عشر امثالہا، بس اس کے لیے ہیں 10 ثواب یا 10 اجر یا 10 اس کی نیکیاں، یعنی ایک نیکی کے برابر خدا 10 نیکیوں کے برابر حساب دے دیتا، ثواب دے دیتا ہے، اجر دیتا ہے. بس دار البقاء سے مراد کیا ہے؟ دار البقاء سے مراد ہے وہ گھر جہاں موت نہ ہو. محمد اور آل محمد ہمارے اعمال پہ گواہ ہیں. کون سے اعمال پہ؟ دنیاوی اعمال. اور پھر بڑا ضروری ہے کہ شفاعت کرنے والا پہلے گواہ بنے، اسے معلوم ہو کہ دنیا میں اس بندے نے کون سا عمل انجام دیا ہے. بس انہیں معلوم ہے، ان کے ہاں پیش ہوتے ہیں ہمارے اعمال، اور اس بنا پر وہ ہماری دار البقاء میں کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے. شفاعت کی اقسام ہے، 2 اقسام ہے شفاعت کی. شفاعت تکوینی ہے، شفاعت تشریعی ہے. شفاعت تشریعی جیسے استغفار کرنا، فرشتوں کا استغفار کرنا، یا جناب یعقوب نے استغفار طلب کیا اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے استغفار کرنا فرشتوں کا، یہ شفاعت تشریعی ہے. شفاعت تکوینی کیا ہے؟ سورہ شعراء آیت نمبر 79 اور 80 هو یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں مریض ہوتا ہوں تب وہ مجھے شفا دیتا ہے. یہ شفاعت تکوینی، یہ شفاعت کھلانا پلانا، خداوند عالم کا رزق فراہم کرنا، یہ شفاعت تکوینی، کہ لمحہ بھر ہم اس شفاعت تکوینی سے جدا نہیں ہوتے. شفاعت کی اہمیت، ضرورت اور محتاج کو ضرورت ہے کہ ہر وقت اس کی شفاعت ہوتی رہے، چاہے وہ تکوینی ہو چاہے وہ تشریعی ہو. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں آہ من قلت الذات، زاد راہ بڑا کم ہے، طول الطریق،
سفر بڑا طولانی ہے، وہ بعد السفر، اور دور ہے، وہ عظیم المورد، بہت عظیم جگہ ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 77۔ بس بڑا ضروری ہے کہ جب زیادہ راہ کم ہو انسان کے پاس، جب سفر بڑا طولانی ہو، راستہ بڑا طولانی ہو، سفر دور ہو، عظیم جگہ ہو، تو شفاعت انسان حاصل کرتا رہے خداوند عالم سے یا اولیاء الہی سے۔ اس قیامت کے دن ہر شخص خوف میں ہوگا، ہر شخص، بس ہر ایک کو ضرورت ہوگی شفاعت کی۔ تبھی سورہ انفطار کی آیت نمبر 17 اور 18، وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا جزا کا دن کیسا ہوگا۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، کیسی وحشت ہوگی، کیسا خوف ہوگا روز جزا کو، تمہیں کیا معلوم۔ روز وحشت ہوگا، اور روز وحشت میں کسی سہارے کی ضرورت، کسی ولی کی ضرورت، کسی شفیع کی ضرورت پڑے گی، ہر ایک کو ضرورت پڑے گی، لیکن کسی کا شفیع ہوگا، کسی کا شفیع نہیں ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی نفس کسی نفس پہ اختیار نہیں رکھے گا ذرہ برابر، پورے کا پورا معاملہ خدا کے سپرد ہوگا، خدا کے ہاتھ میں ہوگا۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 19، یہاں سورہ عبس آیت نمبر 34، 35، 36، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، دوست سے، اولاد سے بھاگے گا، سب سے بھاگ رہا ہوگا اور ڈھونڈ رہا ہوگا کسے؟ شفیع کو، شفاعت کرنے والے کو ڈھونڈ رہا ہوگا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 67، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، اعلام التقیٰ کے، محمد اور آل محمد۔ متقین آپس میں اس دن بھی دوست ہوں گے اور ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، اور بالخصوص اعلام التقیٰ محمد اور آل محمد، وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ لیکن بڑا ضروری ہے کہ اس شفاعت کے لائق بننا، مستحق بننا۔ یوم یأتی لا تکلم نفس، جس دن وہ آئے گا، سورہ ہود آیت نمبر 105، لا تکلم نفس، جس دن، جو دن آئے گا اس دن کوئی نفس بات نہیں کر پائے گا الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ فمنہم شقی و سعید، ان میں سے کچھ شقی ہوں گے، کچھ سعید ہوں گے۔ اب ہم بتائیں گے انشاءاللہ، سعید من والاکم و شقی من عاداکم، وہاں بتائیں گے کہ شقی اور سعید کا ترجمہ بدبخت اور خوشبخت کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بدبختی اور خوشبختی نہیں، بلکہ خود سعادت مندی یا پستی ترجمہ کرنا صحیح ہے۔ انسان اس سعادت تک خود پہنچتا ہے، خود کی محنت، تاکہ دوسروں پہ دوش ڈالے کہ میرے بخت میں نہیں تھا، میرے نصیب میں نہیں تھا یہ۔ بس ان میں سے کچھ شقی ہوں گے، کچھ سعید ہوں گے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 10۔ بس انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام مظاہر اسماء حسنہ ہیں، وہ لوگ بھی خدا کی اجازت سے شفاعت کریں گے، جیسے رسول خدا کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بس رسول خدا کا وجود، خود رسول خدا رحمت ہے کائنات کے لیے، تو ان کی رحمت کہاں کام آئے گی زیادہ؟ قیامت کے دن۔ اس کی امت کو سب سے زیادہ رحمت کی ضرورت، رسول خدا کی رحمت کی ضرورت کہاں پڑے گی؟ قیامت کے دن، کیونکہ سب سے زیادہ قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ رحمت خدا کی ضرورت انسان کو کہاں پڑے گی؟ قیامت کے دن۔ جب قیامت کے دن رحمت کی ضرورت پڑے گی، رسول خدا مظہر رحمت خدا ہیں، بڑا ضروری ہے کہ رسول خدا ہم پر راضی رہیں۔ یہاں سورہ اسراء کی، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 تھی، اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 79،
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کو تو نماز تہجد پڑھ، یہ نافلہ ہے تمہارے لیے، ممکن ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود تک پہنچا دے۔ روایات میں ہے کہ مقام محمود یعنی مقام شفاعت، کہ رسول خدا اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ انشاءاللہ تفصیلی بحث ہوگی کہ مستحقین کون ہیں، شفاعت لینے والے کون ہیں، یہ بھی بیان ہوئے قرآن کریم اور روایات کی نظر میں۔ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعتقادنا فی النار، ہمارا عقیدہ ہے کہ جہنم دار الحوان، پست کرنے والا گھر ہے، پستی والا گھر ہے، انتقام کا گھر ہے، اہل کفر کے لیے، معصیت کرنے والوں کے لیے، اہل مشرک جنہوں نے شرک کیا ہو، تین لوگ، کفر کرنے والے، معصیت کرنے والے اور شرک کرنے والے۔ جبکہ کچھ لوگ جو اہل توحید میں سے ہیں اگر گناہ بجا لائیں، اہل توحید میں سے ہیں، مشرک نہیں، یعنی ان کا گناہ شرک سے الگ ہو، شرک سے کیا ہو، الگ ہو، فَإِنَّهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْهَا، وہ نکل سکتے ہیں جہنم کی آگ سے، بالرحمہ، رسول خدا کی رحمت سے، آل محمد کی رحمت سے، رسول خدا اور آل محمد کی رحمت سے، خداوند عالم کی رحمت سے، کیونکہ یہ رحمت میں کوئی تضاد، کیونکہ محمد اور آل محمد مظہر صفات خدا ہیں، مظہر رحمت خدا ہیں، خدا کی اجازت سے ہی وہ کیا ہے دوسرے تک رحمت پہنچائیں گے۔ التی تدرکہم، جو وہ پائیں گے، والشفاعہ، اور شفاعت پائیں گے جو ان تک انہیں شامل حال ہوگی۔ یہ ہمارے علماء کا نظریہ ہے۔ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شفاعت ہمارا عقیدہ ہے، لیکن شفاعت کے لیے کفر، معصیت اور شرک سے نکلنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہو، یعنی ہمارا گناہ شرک کے ساتھ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جانتے ہوئے خدا کی نافرمانی کر رہے ہوں، خدا کے مقابلے میں نکل رہے ہوں، یہ شرک ہے۔ جانتے ہوئے نافرمانی کرنا، چاہے صغیرہ ہو، وہ کبیرہ بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے مقابلے میں نکل آتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ روایات یہاں سورہ زحا کی آیت نمبر 5 ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رسول خدا تمہیں عطا کرتا جائے گا، تیرا رب تمہیں عطا کرتا جائے گا جب تک تم راضی نہ ہو۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مقام شفاعت جو ملا اور قرآن کریم کی نظر میں وہ مقام کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، مقام شفاعت ہے، رسول خدا کو ملا اپنے پروردگار کی جانب سے اور رسول خدا راضی ہوئے۔ ابھی در منصور میں، کتاب در منصور جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 361، اسی آیت کی تفسیر میں جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول خدا راضی ہوئے کہ وہ اپنی امت کو جنت میں داخل کریں، اس پہ راضی ہوئے۔ رسول خدا کس پہ راضی ہوئے؟ کہ وہ اپنی امت کو جنت میں داخل کریں، یعنی مقام شفاعت، مقام شفاعت۔ قرآن کریم کے لحاظ سے جو آیات بیان ہوئی ہیں، قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے آیات جو بیان ہوئی ہیں شفاعت کے حوالے سے، وہ 4 قسموں کی ہیں، 4 قسموں کی آیات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی قسم جو آیات کی بیان ہوئی ہے، مطلق طور پہ شفاعت کی نفی کی گئی۔ غور سے سنیے گا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، راہ خدا میں خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ یہاں خداوند عالم
کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس آیت میں خداوند عالم یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے لوگو، دنیا میں خرچ کرو، دنیا میں راہ خدا میں انفاق کرو۔ اگر تم نے دنیا میں خرچ نہیں کیا تو آخرت میں کوئی خرید و فروخت، کوئی دوستی، کوئی سفارش تمہیں کام نہیں آئے گی۔ ٹھیک، بس اس آیت میں ظاہری طور پہ غور سے سنیں، ظاہری طور پہ مطلقاً کس کی نفی کی گئی ہے؟ شفاعت کی نفی کی گئی، لیکن شفاعت کی کس کے لیے نفی کی گئی ہے؟ جو مستحق نہیں تھا، غیر مستحق کے لیے۔ ٹھیک، دوسری فائدے مند شفاعت کی نفی کی گئی ہے مجرمین کے لیے۔ دوسری آیت، واتقوا یوما، تم ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے ذرا برابر کام نہیں آئے گا، لا یقبل منہا شفاعت، اور نہ ہی اس کی شفاعت قبول ہوگی، اور نہ ہی اس کو عوض دیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 48، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4۔ یہاں فائدے مند شفاعت کی نفی کی گئی ہے مجرمین کے لیے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعت، وہ شفاعت جو فائدے مند ہے وہ نہیں مجرمین سے اس سے جدا کیا گیا ہے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ٹھیک، تیسری قسم کی آیات، خدا کے علاوہ اور کوئی شفیع نہیں، خدا کے علاوہ اور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 4، اللہ الذی خلق السماوات والارض، خدا وہ ہے جس نے خلق کیا آسمان اور زمینوں کو، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے اسے خلق کیا خدا نے، فی ستۃ ایام، 6 مراحل میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ ٹھہرا عرش پر، اس کی قدرت ثابت ہوئی اس جہاں پر، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں کوئی اس کے علاوہ سرپرست اور نہ ہی شفاعت کرنے والا، افلا تتذکرون، تو کیا تم سب نصیحت نہیں لیتے؟ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ شفیع صرف خداوند عالم۔ پہلی آیت مطلق طور پہ نفی کی گئی، دوسری آیت فائدے مند شفاعت کی نفی کی گئی مجرمین سے، تیسری آیت کہ خدا کے علاوہ اور کوئی شفیع نہیں، شفاعت کرنے والا نہیں، اور چوتھی دوسروں کی شفاعت کچھ لوگ کریں گے خدا کی رضا اور اجازت سے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 28 یا سورہ بقرہ آیت نمبر 255، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ بس کچھ لوگ ہیں جو خدا کی اجازت کے ساتھ شفاعت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، ایک یہ، اور ایک سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 کہ وہ شفاعت کا حق نہیں رکھتے مگر خدا جن پہ راضی ہو، خدا جن پہ راضی ہو۔ بس 4 قسموں کی آیات آئی شفاعت کے حوالے سے، مطلق طور پہ نفی کی گئی، فائدے مند شفاعت کی نفی کی گئی مجرمین کے لیے، خدا کے علاوہ اور کوئی شفیع نہیں، اور دوسروں کی شفاعت بعض لوگ کریں گے، بعض ہستیاں کریں گی خدا کی رضا اور اجازت سے۔ اب جی شفاعت کرنے والے کون ہوں گے؟ کون کون سے لوگ، کون کون سے اعمال انسان کی شفاعت کریں گے؟ پہلا شفیع، پہلے شفاعت کرنے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبھی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، وَلَوْ إِنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر وہ سب اپنے آپ پر ظلم کریں پھر تمہارے پاس ہیں رسول خدا اور مغفرت طلب کریں خدا سے، تم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرو، تم بھی ان کے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ پائیں گے خدا کو تواب اور، لیکن مغفرت طلب کون کرے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شفاعت ہے۔
رسول خدا شفاعت کرنے والے ہیں۔ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو عذاب دے دے انہیں پس یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو بخش دے انہیں تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 118، رسول خدا فرماتے ہیں انا اول الناس، میں لوگوں میں سے سب سے اول ہوں جو شفاعت کرے گا جنت میں اول ہوں، کیونکہ ایمان لانے کے حوالے سے خدا پر توحید کا اقرار کرنے کے لحاظ سے رسول خدا اول ہیں، فضائل کے لحاظ سے رسول خدا اول ہیں، تو شفاعت کرنے کے حوالے سے بھی کیا ہوں گے؟ اول۔ انا اول الناس، میں سب سے پہلا ہوں کہ جنت میں جو شفاعت کرے گا۔ انا اکثر الانبیاء طبعا، بہت سارے انبیاء میری پیروی کریں گے، میری پیروی میری اطاعت میں ہوں گے قیامت کے دن۔ جامع صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130، ٹھیک۔ اور دوسرے شفیع جناب زہرا سلام اللہ علیہ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قال جدی رسول اللہ، میرے جد رسول خدا نے فرمایا ملعون ملعون، ملعون ہے وہ شخص جو میرے بعد میری بیٹی فاطمہ پہ ظلم کرے، وَيَغْضِبُهَا، اور غضب کرے اس پہ اور اس کا حق کھائے، وَيَقْتُلُهَا، اور اسے قتل کر دے۔ ثم قال، پھر فرمایا یا فاطمہ البشرا لک، اے فاطمہ تیرے لیے خوشخبری ہے عند اللہ، خدا کے پاس سے، کہ تیرا تو مقام محمود رکھتی ہے خدا کے ہاں، مقام محمود، مقام محمود رکھتی ہے۔ یہ کیا فائدہ دے گا تجھے؟ تشفعین فیہ المحبین، تو شفاعت کرے گی اس مقام کے ذریعے اپنے چاہنے والوں، وشیعت، اور اپنے شیعوں کی۔ فتشفعین یا فاطمہ، بس اے فاطمہ تم شفاعت کرو اس مقام کے ذریعے۔ لو ان کل نبی بعثہ اللہ وکل مقرب قربہ شفعوا، بس اگر خدا ہر نبی کو مبعوث کرتا ہے اور ہر فرشتے کو مقرب بناتا ہے، شفعوا، وہ شفاعت کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ شفاعت کرتے ہیں، اور نکالتے ہیں بعض کو جو مستحق بنے تھے جہنم کے، ان کو نکالتے ہیں اور جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح تمہارا بھی مقام ہے، اور تم بھی اپنے چاہنے والے اور اپنے شیعوں کی شفاعت کر سکتی ہو۔ کتاب ہے کنز الفرائض جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت ناد مناد، جب قیامت کا دن ہوگا منادی ندا دے گا، اے میرے بندو نہیں خوف آج تم سب پر۔ یہ سارا کچھ کہہ کے پھر وہاں سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ گزریں گی۔ ثم قال، کہے گا منادی ندا دے گا ہذہ فاطمہ بنت محمد، یہ فاطمہ ہے بنت محمد، تمر بکم، تمہارے ہاں سے گزر رہی ہے، تمہارے سامنے سے گزر رہی ہے۔ وہی ومن معہا الی الجنہ، خود بھی ہیں ان کے ساتھ لوگ بھی ہیں جو جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ فتعتوا رؤوسکم، اپنے سروں کو نیچے کر دو۔ پھر ثم یرسل اللہ الیہا ملکا، پھر خداوند عالم بھیجے گا جناب زہرا کی طرف ایک فرشتے کو، فیقول، بس وہ سوال کرے گا، بس وہ کہے گا سلی حاجتک، اے جناب زہرا سلام علیہ اپنی حاجت کو بتاؤ، اپنی حاجت بتاؤ۔ فتقول، بس جناب زہرا سلام علیہ کہیں گی یا رب حاجتی، اے میرے پروردگار میری حاجت یہ ہے کہ مجھے بخش دے اور انہیں جنہوں نے میری اولاد کی نصرت کی، ان کو بخش دے جنہوں نے میری اولاد کی نصرت کی۔ یہ تفسیر قرآن کریم ابو حمزہ سمالی صفحہ نمبر 302، کہ ابو حمزہ سمالی نے جو تفسیر قرآن کریم کی ہے، یہ اس میں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ جناب زہرا کیا کہیں گی؟ ان تغفر لی، مجھے بخش دیا ہے، اب مجھے مقام دیا ہے، بخش دینے سے مراد مقام دیا،
مراد یہ نہ لیجیے گا کہ جناب زہرا سلام علیہا کے گناہ بخش دیے گئے، کوئی گناہ ہے ہی نہیں، وہ معصومہ ہے، بس مجھے مقام دیا ہے، اب میری اولاد کی سے جو نصرت کرنے والے ہیں ان کو بھی مقام عطا کر، ان کی بھی شفاعت کر. ٹھیک. صوم ائمہ علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام بھی شفاعت کریں گے. تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان لرسول اللہ الشفاء فی امہ، رسول خدا شفاعت کریں گے اپنی امت کی، ولنا شفاء فی شیعتنا، اور ہم شفاعت کریں گے اپنے شیعوں. تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202. یعنی رسول خدا کا دائرہ وسیع ہے شفاعت کرنے کے، امت کی، پوری امت کی. والشفاء فی شیعتنا، اور ائمہ علیہ السلام شیعوں کی شفاعت کریں گے. چہارم شفاعت کرنے والے بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان للہ حرمن، خدا کا حرم ہے، وہ مکہ، وہ ہے مکہ. الا ان لرسول اللہ حرم، آگاہ رہو خدا کا، رسول خدا کا بھی ایک حرم ہے، وہ المدینہ، وہ ہے مدینہ. الا وان امیر المومنین حرمن، آگاہ رہو امیر المومنین علیہ السلام کا بھی حرم ہے، وہ الکوفہ، اور وہ ہے کوفہ. الا وانکم الکوفۃ الصغیرہ، آگاہ رہو کم ایک کوفہ صغیرہ ہے، کم شہر کم کوفہ صغیرہ ہے. الا ان للجنت ثمانیۃ ابواب، آگاہ رہو جنت کے 8 دروازے ہیں، 3 دروازے کم میں ہیں، 3 دروازے کم میں ہیں. کیوں؟ تقبض فیہا امرأۃ، کیونکہ وہاں رہتی ہیں ایک عورت، من ولدی، ایک عورت میری اولاد میں سے، میری اولاد میں سے ایک عورت ہے، اسمہا فاطمہ بنت موسیٰ، جس کا نام فاطمہ بنت موسیٰ ہے. وتدخل شفاعتها شیعتی، اور وہ اپنی شفاعت سے شیعوں کو داخل کریں گی جنت میں، پورے تمام شیعوں کو. وتدخل بشفاعتها شیعتی، اور وہ داخل کریں گی اپنی شفاعت سے میرے شیعہ کو، میرے شیعوں کو. امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے شیعوں کو، تمام شیعوں کو جنت میں. بہار الانوار جلد نمبر 57 صفحہ نمبر 228. پنجم انبیاء علیہ السلام شفاعت کرنے والے ہیں. جناب یعقوب علیہ السلام سے فرزندوں نے کیا درخواست کی؟ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کر، انا کنا خاطئین، ہم خطا کرنے والے ہیں. قال سوف استغفر لکم، انہوں نے جواب دیا کہ میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، ربی، اپنے پروردگار سے، انہ هو الغفور الرحیم. سورہ یوسف آیت نمبر 97 سے لے کے 98 تک. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 3 خدا کے ہاں شفاعت کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک انبیاء ہیں، دوسرے علماء ہیں، تیسرے شہداء ہیں. علماء، شہداء سے مراد کون ہے؟ شہداء سے مراد راہ خدا میں شہید ہونے والے، قتل ہونے والے، وہ مراد. ٹھیک، راہ خدا میں قتل ہونے والے. ششم شفاعت کرنے والا قرآن کریم. علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَلَمُوا، تم جان لو، أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، یہ جو قرآن ہے تمہارے سامنے، هُوَ النَّاصِحُ، نصیحت کرنے والا ہے، لا یغش، کبھی اس کی نصیحت بے فائدہ نہیں، ہمیشہ کارآمد. وَعَلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ، جان لو کہ وہ شفاعت کرنے والا ہے، وَمُشَفَّعٌ، اور اس کی شفاعت قبول ہے خدا کے ہاں، مشفعٌ قبول ہے. وقائل و مصدق انہ من شفع لہ القرآن، بس جس کی قرآن شفاعت کر دے، یوم القیامہ، قیامت کے دن خدا اس سے راضی ہو جائے. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 176. اور ہفتم قاری قرآن، قرآن کا صحیح قاری، قرآن کا صحیح قاری بھی کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا. یہ فائدہ ہے قرآن کا، جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے، جو قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے،
اس کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے، اس کی شفاعت قبول ہے تو وہ بھی شفاعت کرنے والا ہو جائے گا۔ اب کیسے تعلق جوڑنا ہے غور سے سنیے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قاری حضرات کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا قاری قرآن، قاری قرأ القرآن، پہلا قاری وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے وزارت پانے کے لیے، تاکہ وہ بادشاہوں سے وزارت پائے، لوگوں سے مال اکٹھا کرے، لوگوں سے امیر ہونا چاہے۔ فذاک من اہل النار، یہ اہل نار میں سے ہے۔ پہلا لوگوں سے وہ امیر بننا چاہتا ہے، یہ اہل نار میں سے ہے۔ وقارئ قرأ القرآن، اور دوسرا قاری قرآن کی قرأت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ فحافظ حروفہ، حروف کی حفاظت کرتا ہے، حروف تو یاد کر لیتا ہے۔ وضیع حدودہ، لیکن اس کے حدود کو پامال کرتا ہے۔ فذاک من اہل النار، یہ بھی اہل نار میں سے ہے۔ وقارئ، تیسرا قاری قرأ القرآن، قرآن کو پڑھتا ہے۔ فاستتر بہ تحت برنسی، اپنے اندر کو سنوارتا جاتا ہے، خوبصورت بناتا جاتا ہے۔ فَهُوَ يَعْمَلُ بِمُحْكَمِهِ، کتاب کے محکمات پہ عمل کرتا ہے، قرآن کے متشابہات پہ ایمان لاتا ہے۔ وَيُقِيمُ فَرَائِضَهُ، فرائض کو قائم کرتا ہے، اس کے حلال کو حلال ٹھہراتا ہے، اس کے حرام کو حرام ٹھہراتا ہے۔ فَهَذَا، یہ جو قاری ہے، ممن، ان میں سے ہے کہ خدا اسے ہمیشہ نجات دے گا گمراہیوں سے، فتنوں کی گمراہیوں سے۔ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور یہ اہل جنت میں سے ہے۔ وَيَشْفَعُ فِي مَن يَشَاءُ، اور یہ شفاعت کر سکے گا جس سے چاہے۔ کتاب خصال ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 142۔ آٹھواں شفاعت کرنے والا فرشتے بھی شفاعت کریں گے مومنین کے لیے، استغفار کرتے ہیں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 5 ہے۔ تقاد السماوات، نزدیک ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اوپر سے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، ملائکہ تسبیح کرتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ ویستغفرون، اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ لمن فی الارض، جو زمین میں ہے ان کے لیے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ رہو خدا بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اور نوم، جو اہم ترین ہے، جس کی وجہ سے ہم مستحق بنتے ہیں، وہ ہے اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ، سورہ صف آیت نمبر 10 سے لے کے 12 تک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسی تجارت پر جو تمہیں نجات دے دردناک عذاب سے۔ تم ایمان لے آؤ خدا پر اور اس کے رسول پہ، خدا کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اعمال صالحہ بجا لاؤ، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، شفاعت کرے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا۔ ٹھیک، دہم توبہ بھی شفاعت کرنے والی۔ تبھی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا شفیع انجہ من التوبہ، توبہ سے کامیاب شفاعت کرنے والا اور کوئی نہیں۔ توبہ کی جائے، پلٹا جائے خدا کی بارگاہ میں، کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 19۔ 11ویں شفاعت کرنے والے شیعیان محمد اور آل محمد، جو حقیقی شیعہ ہیں محمد اور آل محمد کے۔ ان لرسول اللہ الشفاء فی امتہ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا اپنی امت کی شفاعت کریں گے اور ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے اور ہمارے شیعہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کریں گے، ہمارے شیعہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کریں گے۔ تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202۔ بس رسول خدا امت کے، آل محمد شیعوں کے، اور شیعہ اپنے گھر والوں۔ یہ 11ویں قسم تھی شفاعت کرنے والوں کی۔ اور 12ویں راہ خدا میں شہید ہونے والے، جو ہم نے بتایا تھا۔ علماء 14ویں، اور 13ویں کیا ہے؟ یہ شہداء جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں، اور 15ویں حج کرنے والا۔
جو حج بجا لائے وہ بھی شفاعت کرے گا دوسرے کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ حَجَّ 40 حج، جو 40 حج بجا لائے، قیل لہو، کہا جائے گا اس سے، اشفع، شفاعت کرو جس سے تو چاہتے ہو، فی من احببت ویفتح لہو باب من ابواب الجنہ، اس کے لیے خاص دروازہ کھولا جائے گا جنت میں سے، یدخل منہ، جس سے وہ داخل ہوگا، اور وہ داخل ہوگا جس کی وہ شفاعت کرے، خاص دروازہ کھلے گا جس سے وہ داخل ہوگا اور وہ لوگ داخل ہوں گے جو جن کی وہ شفاعت کرے گا۔ یہ کتنا بڑا مقام، یہ بہت اعلیٰ مقام ہے کہ انسان حج بجا لائے اور حج بجا لا کے شفاعت کرنے والا بن جائے۔ کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217۔ بس یہ تھے شفاعت کرنے والے۔ اب ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے کہ شفاعت پانے والے کون سے افراد، وہ ان کی بھی بہت ساری اقسام ہیں شفاعت پانے والوں کی۔ صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔